کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے غزہ جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے کارکنوں بالخصوص کینیڈین شہریوں کے ساتھ اسرائیلی سلوک کو انتہائی شرمناک قرار دیتے ہوئے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند نے بھی زیر حراست کینیڈین شہریوں کو قونصلر رسائی نہ دینے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اسے ویانا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ یہ رد عمل اسرائیلی وزیر اتمار بن گوئر کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں بین الاقوامی سمندری حدود سے حراست میں لیے گئے 430 کارکنوں کو ہراساں کرنے اور ان پر تشدد کے مناظر دکھائے گئے تھے۔ اس بدسلوکی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں، جبکہ فرانس نے اتمار بن گوئر کے اپنے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے اور اٹلی کے ساتھ مل کر یورپی یونین سے بھی ان کے خلاف سخت پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری شدید کشیدگی کے دوران پاکستان کے مؤثر ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ترک میڈیا گروپ TRT کی رپورٹ کے مطابق دیگر علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان دونوں فریقین کے مابین ایک انتہائی قابل اعتماد اور غیر جانبدار ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے، جس نے مشکل ترین حالات میں بھی واشنگٹن اور تہران کے درمیان رابطے کا سلسلہ منقطع نہیں ہونے دیا۔ ترک میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کی عسکری اور انٹیلیجنس ساکھ، جغرافیائی اہمیت اور امریکہ، چین، ایران اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن روابط نے اسے یہ منفرد سفارتی حیثیت دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے سندھ کے بیشتر اضلاع میں آج سے 31 مئی تک درمیانی سے شدید ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا ہے، جس کی بنیادی وجہ بالائی فضا میں ہائی پریشر ایریا کا مزید طاقتور ہونا ہے۔ الرٹ کے مطابق سکھر، لڑکانہ، دادو اور نواب شاہ میں پارہ 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ موہنجودڑو، شکارپور، جیکب آباد اور خیرپور میں بھی درجہ حرارت معمول سے 4-6 ڈگری زائد رہے گا۔ تھرپارک، حیدرآباد اور جامشورو سمیت دیگر اضلاع میں بھی درجہ حرارت 44 سے 47 ڈگری تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب کراچی میں بھی آج سے گرمی بڑھے گی اور درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری تک جا سکتا ہے، تاہم شہر میں سمندری ہوائیں چلتی رہیں گی۔ حکام نے عوام بالخصوص بچوں، خواتین اور بزرگوں کو شدید دھوپ سے بچنے اور کاشتکاروں کو فصلوں اور مویشیوں کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ مناسک حج 2026 کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے تقریباً 20 لاکھ حجاج کرام مکہ مکرمہ سے منا پہنچ چکے ہیں اور پوری فضا لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج رہی ہے۔ پیر کے روز 8 ذو الحج کو پاکستانی عازمین نے منا میں یوم ترویہ، عبادات اور تلاوت قرآن میں گزارا، جبکہ شدید گرمی کے باعث سیکورٹی اہلکار حجاج پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہے۔ منا میں رہائش کی شکایت پر وزارت مذہبی امور کے حکام نے فوری ایکشن لیتے ہوئے حاجیوں کو سیٹل کرایا، جبکہ سعودی وزارت صحت نے ہنگامی طبی امداد کی فوری فراہمی کے لیے حجاج کو میڈیکل ID بریسلٹ پہننے کی ہدایت کی ہے۔ سر شام ہی منا سے میدان عرفات کی جانب عازمین کے اولین قافلوں کی روانگی شروع ہو گئی ہے اور آج 9 ذو الحج کو تمام عازمین حج رکن اعظم وفوق عرفات ادا کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے منا میں پاکستانی حجاج کرام کے کیمپس کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں انہوں نے فراہم کردہ رہائش اور کھانے پینے کی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے 100 برس کے بزرگ ترین حاجی سے خصوصی ملاقات اور ان کی ہمت کو سراہا۔ حجاج کرام نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ اس بار انتظامات مجموعی طور پر اچھے ہیں اور عملہ مسائل کے حل کے لیے بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ محسن نقوی نے وزیر مذہبی امور اور ان کی ٹیم کی محنت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہر پاکستانی حاجی ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ انہوں نے روڈ ٹومکا پروجیکٹ کے تحت پاکستان میں ہی امیگریشن کی بہترین سہولت فراہم کرنے پر سعودی ولی عہد اور سعودی حکومت کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے سفارتکاروں اور شہریوں کو یوکرین کے دارالحکومت کیف سے فوری طور پر نکال لے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی وزارت خارجہ نے تمام غیر ملکی شہریوں کو جلد از جلد کیف چھوڑنے کی تاکید کی ہے، کیونکہ روس یوکرینی دارالحکومت پر ایک بہت بڑے پیمانے پر بمباری کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ روسی حکام نے مقامی یوکرینی شہریوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے فوجی تنصیبات سے بالکل دور رہیں۔ دوسری جانب روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری حالیہ مذاکرات میں پاکستان کے مثبت اور مؤثر کردار کی خصوصی تعریف بھی کی ہے۔
بیجنگ میں پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں چینی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ عالمی اور علاقائی حالات جیسے بھی تبدیل ہوں، پاک چین دوستی چٹان کی طرح مضبوط رہے گی۔ وانگ ای نے پاک فوج کو دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے ایک اہم ترین فورس قرار دیتے ہوئے پاکستان کو خطے میں ایک قابل اعتماد اور مؤثر ثالث تسلیم کیا، جس پر تمام فریقین اعتماد کرتے ہیں۔ دوران ملاقات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چینی صدر کے عالمی اقدامات اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو عالمی امن ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہوئے عزم دہرایا کہ پاک فوج سی پیک منصوبوں کے تحفظ اور تعمیر کے لیے اپنا مکمل تعاون جاری رکھے گی۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چینی وزیر اعظم لی شیانگ سے بھی ایک غیر رسمی ملاقات کی، جہاں دونوں رہنماؤں نے آہنی برادرانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔